وقت ہمارا آج کے ہاٹ ایشو کا خیبر پختونخوا دہشت گردی میں اضافہ کیوں ہو چکا ہے۔ رواں سال 476 دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں، جس میں 121 شہری شہید اور 301 زخمی ہوئے ہیں۔ شمالی وزیرستان، بنو، لکی مروت اور ڈی آئی خان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع ہیں، اور شمالی وزیرستان میں 70، بنو میں 74، لکی مروت میں 48، ڈی آئی خان میں 44 دہشت گردی کے واقعات پیش ہے، جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی نشانہ بنے۔ اور یہ جو ہے، یہ ہم آپ کو پچھلے صرف 7 مہینوں کی رپورٹ آپ کو بتا رہے ہیں، جس میں پولیس کے 66 اہلکار شہید ہوئے، 90 زخمی ہوئے، ایف سی کے 48 اہلکار شہید ہوئے، 109 زخمی ہوئے، فورسز کے دیگر 55 اہلکار شہید ہوئے، 112 زخمی ہوئے۔ اور یہ اتنی قربانیاں پاکستان مسلسل دیرہ پاکستان کی آرمڈ فورسز، پاکستان کی خیبر پختونخوا کی پولیس، ایف سی اور دوسرے ادارے دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود دہشت گردی رکنے میں نہیں آ رہی۔ اس پہ بات کریں گے ہم محمود جان بابر صاحب سے، بیورو چیف ہیں پشاور سما کے۔ محمود صاحب، آپ نے سنا جو میں نے بات کی ہے، یہ بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ یہ افغان طالبان یا ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں، یہ اچانک اتنے زیادہ کیوں آ گئے ہیں پاکستان کے اندر، اور اس کے پیچھے سپورٹ کن کی حاصل ہے ان کو؟ جی شکریہ سر۔ آپ کو معلوم ہے سر کہ افغانستان میں افغان طالبان جو ہیں، ان کی انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ پوری دنیا کو یہ باور کرا سکیں کہ وہ تو وہاں پہ ترقی کر رہے ہیں، اور پوری دنیا آ کے ان کے ساتھ وہاں پہ پروجیکٹس کر رہی ہے، لیکن ان کے پاس جو وہاں پہ فارغ بیٹھ گئے تھے وہ لوگ جو کہ ان کے ساتھ لڑائی میں پہلے شامل تھے، اور انہوں نے امریکہ کے خلاف ان کے ساتھ جنگ کی تھی اور یہ باقی سارے معاملات، تو وہ لوگ فارغ ہو گئے ہیں۔ تو وہ سارے فارغ جو ہیں، تو ان کا خصوصاً پاکستان کے جو ٹی ٹی پی کے جو طالبان وغیرہ تھے اور باقی گروپوں کے، انہوں نے یہ سوچا کہ اب افغانستان میں فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اپنا واپس پاکستان جایا جائے اور اپنے اپنے علاقوں کو ٹیک اوور کریں۔ تو یہی سلسلہ باجوڑ میں بھی نظر آتا ہے، یہی سلسلہ تیرا میں بھی نظر آتا ہے، اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اب امریکہ سے تو لڑائی نہیں ہو رہی، ہم واپس جائیں، اپنے اپنے علاقوں کو ٹیک اوور کریں، یہ جہاد کے نام پہ کر رہے ہیں۔ اسلام میں چلیں، امریکہ کے ساتھ آپ جہاد کر رہے تھے، اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جس نے آپ پہ احسان بھی کیا ہو، پناہ دی ہو، کھانا پینا دیا ہو، پیسہ دیا ہو، اسلحہ دیا ہو، ٹریننگ دی ہو، آپ کے بیوی بچوں کو یہاں پہ پالا ہو، ان کو سکول کالج ہر طرح کی فیسلٹیز دی ہوں، اپنے محسنوں کو کون پڑھتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے ایک سوال، بہت مشکل سوال ہے، پوچھنا چاہتا ہوں۔ اسلام کی بات بھی کرتے ہیں یہ لوگ، پختون ولی کی بات بھی کرتے ہیں، یہ محسن کشی پختون ولی میں ہے یا اسلام میں ہے کہ مسلمان کو مارے اور آپ کہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں؟ وہ مسلمان جنہوں نے احسان کیے۔ اس سوال کا جواب ہم جو بھی ان سے ملتا ہے وہ ضرور ان سے مانگتے ہیں، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم جو واپس آئے ہیں ہم تو پاکستانی ہیں۔ تو وہ اپنے ساتھ موجود جو افغان آتے ہیں تو ان کو وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے کیموفلیج کر کے ان کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے، لیکن وہ پھر بھی نظر آ جاتے ہیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، یہ جو آنے والے ہیں یہ زیادہ تر انہی علاقوں کے اپنے لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں باجوڑ کا آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ مولوی الیاس جو ہیں، یہ مولوی فصیل محمد کے دوست ہیں، ٹیک اوور کیوں کرنا ہے؟ ریاست کے خلاف بغاوت کیوں کر رہی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آج سے تو نہیں ہیں، ابھی باجوڑ میں جب جو جرگہ ان کے پاس گیا، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اچانک کیوں آ گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اچانک تو نہیں ہیں، ہم تو مولوی جو کالی پگڑیوں کی جو مولانا صوفی محمد کی تحریک تھی، ہم تو اس وقت سے یہاں پہ موجود تھے، اس وقت سے ہم اسلام چاہ رہے تھے، لیکن آپ نے اسلام ہمیں نافذ نہیں کرنے دیا، تو اب ہم اس شکل میں واپس آ گئے ہیں۔ تو باجوڑ میں کم از کم ان کی تعداد اگر آپ دیکھیں سر، اس وقت 4 سے لے کے 6,000 تک وہ موجود ہیں۔ نہیں تو یہ ٹھیک ہے، مجھے تعداد سے زیادہ میں آپ سے ذرا تھوڑا سا اوورآل بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کس طرح کا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا قاتل، گجرات کا قاتل مودی اور اس کا اجیت ڈوبل سے پیسے لے کے، ان سے ٹریننگ لے کے، ان سے اسلحہ لے کے، یہ مسلمانوں کو قتل کر کے کون سا اسلام نافذ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو بات پھر جو ان کو خوارج کہا جاتا ہے وہ غلط تو نہیں ہے، مجھے لگ رہا۔ دیکھیں سر، ان کے پاس اس بات کا تو کوئی جواز تو نہیں ہے، یہ جواز تو وہ اپنی موجودگی کے لیے دے رہے ہیں کہ ہم اسلام نافذ کرنے آئے ہیں، حالانکہ اگر آپ ذرا تھوڑا سا ماضی میں جائیں، مودی سے پیسے لے کے اسلام نافذ کرنے مقامی لوگوں نے
میں بتاتا ہوں ان کا ساتھ بھی دیا لوگوں نے, خواتین نے اپنے زیورات بھی ان کو دیے, اپنا مال و اسباب سب کچھ ان کو دے دیا, لیکن جب ان کی 4 بندوں کی, عام لوگوں کی لاشیں چوکوں میں لٹکنا شروع ہو گئیں تو لوگوں کو احساس ہو گیا کہ یہ اسلام کا معاملہ تو نہیں ہے, یہ معاملہ جو ہے یہ تو اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہمیں کہا گیا تھا, تو لوگ اس سے پیچھے ہٹ گئے. تو اب بھی آپ دیکھتے ہیں تو کہیں پر بھی مجھے پبلک کی سپورٹ تو نظر نہیں آتی. کسی بھی علاقے میں ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ سوات میں یا کسی اور جگہ پہ آپ کو 2006-2007 میں نظر آتا تھا. اب پبلک سپورٹ اتنی نہیں ہے, وہ زور سے یہاں پہ بھی باجوڑ کی اگر میں صرف آپ کو مثال دوں, وہاں پہ جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں وہ ان سے زور سے پیسے لیتے ہیں, وہ اپنے خرچے پورے کرتے ہیں, اور وہ پیسے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے خرچے پورے کرتے ہیں بلکہ وہاں پہ جو لوگوں سے ہم نے بات کی انہوں نے کہا جو باہر سے آنے والے ہیں وہ ان کو بھی اس میں پیسے دیتے ہیں, یعنی یہ پیسے اتنے کم نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا جو سورس آف انکم, ہم نے پوچھا کہ اور کون ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ لوگ آتے ہیں نامعلوم لوگ, ان کے لیے بوریاں روپوں کی رکھ کے چلے جاتے ہیں, اور یہ وہ پرانا طریقہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ افغانستان کے جہاد کے وقت سے جب بھی جہاں پہ وہ مجاہدین لڑتے تھے تو ان کے پاس پیسے رکھ کے جاتے تھے, اس کے بعد بھی پیسے رکھ کے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے جہاد کے لیے ہیں. اب وہ یہ نہیں سوچتے کس نے رکھے ہیں, تو وہ جو باہر کے وہ جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ اس میں پوری آزادی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. مقامی لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, عام لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, لیکن جو لڑنے والے وہ ہیں, وہ جو پیسے لینے والے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا, کون ہمیں دے رہا ہے, ہم تو اپنے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں, ہمارا مقصد جو ہے وہ اسلام کا نفاذ ہے. محمود, اسلام کے بنیادی مقصد کے خلاف ہے نا کہ آپ کے پاس ذرائع انکم کیا ہیں, آپ کے پاس حرام کا پیسہ آ رہا ہے یا حلال کا آ رہا ہے, وہ جو دینے والا ہے اس نے حرام کمایا ہے یا حلال کمایا ہے, کوئی رکھ کے جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کے تو بنیادی اصول کے خلاف ہے, یہ حلال حرام کے کانسیپٹ کے خلاف ہے. جی دیکھیں کیسے یہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ اور آپ نے کہا مقامی لوگوں میں سپورٹ نہیں ہے, میں جو مسلسل جرگہ جا رہا ہے ان کے پاس اور ان کو پناہ دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں سیکیورٹی فورسز آپریشن نہ کریں, حکومت صوبائی حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے, عمران خان بھی یہ کہہ رہے ہیں, تو سپورٹ تو ان کی ہے, بھتہ بھی دیتے ہیں, سپورٹ بھی ان کو کرتے ہیں. یہ کیا کانسیپٹ ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی. یہ دیکھیں, یہ تو دیکھیں سر, یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ تو پورے ضلع کے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ضلع میں نہ لڑیں, آپ جائیں یہاں سے نکلیں, پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں, پہاڑوں پہ چلے جائیں, افغانستان کی طرف جاتے ہیں, وہاں پہ جائیں, جس سے بھی لڑنا ہے لڑ لیں. لیکن یہ جو عام لوگ ہیں جو گھر خالی کر کے نکلے, اس وقت تک 3000 کے قریب لوگ جو ہیں خود اپنے گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اور اگر یہ جو آبادی متاثر ہوگی جس جگہ پہ یہ موجود ہیں, یہ قریباً 3 لاکھ لوگ ہیں, اگر یہ سب نکلیں گے تو یہ کہاں جائیں گے؟ وہ سب اس کی مشکلات سے آگاہ ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو گھروں سے نکلنے سے بچانے کے لیے سارے اقدامات کر رہے ہیں, بار بار ان کے پاس جا رہے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کریں, جو طالبان اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ ہیں تو مقامی, ان کے یہاں پہ رشتہ دار بھی پرانے ہیں, ان کے دوست بھی یہاں پہ پرانے ہیں, اور یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں, ہمارے آدھے خاندان تو یہیں پہ ہیں. تو کوئی نہ کوئی وہ سورس آف کنٹیکٹ تو ہوتا ہے. تو اس کنٹیکٹ میں ابھی آخری 6 بجے بات ہوئی ہے ان کی, اس بات کے بعد جرگہ واپس آیا ہے, اب وہ بات سمجھ کے پاس گئے ہیں. میں پھر واپس بنیادی نقطے پہ جانا چاہتا ہوں کہ کیا حلال حرام کا کانسیپٹ نہیں ہے وہاں پہ؟ اگر وہ مقامی ہیں, ان کے رشتہ دار بھی وہاں پہ ہیں, ان سب کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ حرام کھا رہے ہیں, بھتہ لے رہے ہیں, لوگوں سے بدماشی کر کے پیسے چھین رہے ہیں؟ یہ اگر آپ خلفائے راشدین کے دور میں چلے جائیں تو کیا ایسے ممکن تھا کہ کوئی ایک گروہ جو ہے وہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے اور کہ میں ریاست ہوں, اور وہ لوگوں سے بھتہ لینا شروع کر دے؟ سر جی, یہ تو دیکھیں, جب اس بات کو آپ دیکھتے ہیں تو پورے پاکستان میں کہیں پر بھی کوئی بھی ایک بھی آپ کو ایسا عالم, مفتی یا جو کہ مستند عالم اور مفتی ہو پاکستان میں آپ کو نہیں ملتا جو اس طریقے سے لڑنے والوں کو سپورٹ کرے, ان کو اخلاقی سپورٹ بھی فراہم کرے. تو یہ ان کا خیال ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں, کوئی اسکول آف تھاٹ ان کو سپورٹ نہیں کر رہا. یہ اسی کی وجہ ہے جو آپ کا سوال ہے, تو سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو آپ جہاد کے نام سے جو بھی کارروائی, اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے نام پہ یہ اسلام کا نام لے کے حرام کام کر رہے ہیں, مودی سے پیسے لے رہے ہیں, دوسرے لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں, سمگلنگ کے پیسے اور ڈرگز کے پیسے, یہ سارا اسی سے بلیک منی سے چل رہا ہے سب کچھ.
تو یہی تو ہے کہ سر وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، اس سے پہلے بھی جتنے بھی اضلاع تھے ان کے پاس جو پیسے پہنچانے والے تھے، وہ جو کلبھوشن یادیو کا پورا نیٹ ورک تھا، اس کا طریقہ آپ دیکھیں. اس سے پہلے یہاں پہ جب ہمیں بتایا گیا کہ وہ ریمنڈ ڈیوس جب یہاں ہوا کرتا تھا، وہ جن اضلاع میں رہتے تھے تو انہی کی روپ میں ان کے ساتھ رہتے تھے، انہی کے روپ میں ان کو پیسے لا کے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ بس اہل خیر نے بھیجے ہیں. اہل خیر آخر میں سر یہ بتا دیں کہ سولوشن کیا ہے اس کا؟ آپریشن ہے، بات چیت ہے، یا کوئی مکس بیگ؟ کیا کیسے ہوگا سولوشن اس کا؟ سر جی اس کا جو مقامی سلوشن ہے وہ تو ایک سب کو معلوم ہے کہ یہ لوگ یہاں سے واپس چلے جائیں، اور جو افغانستان سے آئے ہیں، کنڑ کا صوبہ ہے، بارڈر کراس کر لیں، بس واپس چلے جائیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم خاموش رہنے کے لیے یہاں پہ تیار ہیں، ہمارے خلاف بھی کارروائی نہ ہو، ہم بھی کسی کے خلاف کارروائی نہ کریں. لیکن کچھ عجیب سا ہو گیا ہے اس بار. انہوں نے مطالبے ایسے رکھے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی وہ نہیں کریں گے جو ہم نہیں کریں گے. تو آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی لیجیٹیمیٹ فریق تو نہیں ہیں، آپ تو ایک وانٹڈ لوگ ہیں، آپ کے خلاف تو پوری ریاست اس وقت کارروائی کر رہی ہے، آپ تو مطالبہ رکھنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں. لیکن وہ بھی وہی مطالبے کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اسلحہ نہیں آئے گا تو سیکیورٹی فورسز کے پاس بھی اسلحہ نہیں جائے گا، اور اس کی تلاشی لوگ لیں گے کہ سیکیورٹی فورسز بھی جتوں میں موو نہیں کریں گے اور ہم بھی نہیں کریں گے گروپس میں. تو وہ کیسے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں؟ لیکن ان کے یہ مطالبات اس لیے شاید سامنے آ رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ بات بنے، اور جب یہ بات نہیں بنے گی تو اس کے اثرات جو ہیں میرے خیال میں کافی مشکل ہوں گے اور خراب بھی ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے. جی سر. ٹھیک، بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب. خراب بھی ہو سکتے ہیں اگر کسی نتیجے پر نہ پہنچے یہ جو جرگے کی ایفرٹس چل رہی ہیں، اور جس طرح کے مطالبات ان طالبان ٹی ٹی پی کے لوگوں نے رکھے ہیں. وقت ایک بریک کے بعد آئیں گے تو آج کا ایڈیٹوریل کراچی کے شہری پریشان ہیں نمبر پلیٹوں کے معاملے پہ کیوں ہیں، ذرا بتاتے ہیں آپ کو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آج کا ایڈیٹوریل ہے اجرک نمبر پلیٹس اور کراچی کے شہری پریشان کیوں. سندھ پورے میں صوبے میں یہ مہم چل رہی ہے کہ جو نئی ڈیجیٹل اجرک نمبر پلیٹس 14 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، لیکن کراچی کے شہری زیادہ پریشان کیوں؟ 2 کروڑ کی آبادی ہے اور 5.5 کروڑ کی آبادی سندھ کی، آدھی آبادی تقریباً کراچی میں رہتی ہے. ان کو 14 اگست کی ڈیڈ لائن کیسے مکمل ہو سکتی ہے کہ روزانہ 10 سے 15 ہزار لوگ اپلائی کر رہے ہیں نئی نمبر پلیٹس کے لیے، اور 5 سے 8 ہزار صرف جاری ہو رہی ہیں، اور رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد 90 لاکھ کے قریب ہے، اور اب تک صرف 21 لاکھ نمبر پلیٹس جاری کی جا سکی ہیں. تو اگلے 10-12 دن میں کیسے اتنی نمبر پلیٹس جاری ہو سکیں گی؟ دفاتر میں لمبی قطاریں ہیں، محدود عملہ ہے، بد انتظامی سے لوگ پریشان ہیں، اور ظاہر پاکستان میں گورننس کا نظام تو تباہ ہو چکا ہے. سرکاری ادارے پیسے بنانے پہ لگے ہوئے ہیں اور عوام کو ٹکا برابر سہولت نہیں دیتے. آپ اس میں سے دیکھ لیں کہ یہ حکومت کا فیصلہ، پہلے نمبر پلیٹ جاری کی، اب دوبارہ نمبر پلیٹ جاری کی جا رہی ہے، اس کے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں. موٹر سائیکل کے لیے 1850 روپے اور گاڑی کے لیے 2450 روپے. اور یہ بنتے کتنے؟ اگر 65 لاکھ موٹر سائیکل ہوں تو 12 ارب روپیہ صرف موٹر سائیکلوں سے کمایا جائے گا، اور اگر 25 لاکھ گاڑیاں ہوں تو 6 ارب روپیہ ان سے کمایا جائے گا. اتنا پیسہ کما کے حکومت، اور پھر بھی سہولت یہ ہے کہ لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور پھر چلان کروائیں گے پولیس سے، پولیس الگ سے بھتہ لے گی ان سے، وہ پیسے دے کے نمبر پلیٹس بھی لیں، لائنوں میں بھی لگیں، دھکے بھی کھائیں، اور جب نہ ملے تو پولیس کو رشوت دے کے گھر بھی پہنچے. کیا یہ انصاف ہے؟ نہیں ہے. اس پہ اور لوگوں کی آسانی کے لیے اپنی گورننس کو بہتر کریں.